پیارے ساتھیوں، ایک دن رات کے وقت کچھ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستارہ ٹوٹا اور اس کی تیز روشنی پھیل گئی۔ یہ دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا: ماذا کنتم تقولون فی الجاہلیہ اذا رومی بمثل هذا، کہ تم زمانہ جاہلیت میں اس طرح ستارہ ٹوٹنے کو کیا کہتے تھے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا: حقیقت حال تو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، ہم تو یہ کہا کرتے تھے کہ آج کی رات کوئی بڑا آدمی پیدا کیا گیا ہے، یا کبھی یہ کہا کرتے تھے کہ آج کی رات کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے۔ یعنی ہم اس طرح ستارہ ٹوٹنے کو کسی بڑے اور اہم واقعے کی علامت سمجھا کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ستارہ نہ تو کسی کی موت سے ٹوٹتا ہے اور نہ کسی کے پیدا ہونے سے، بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ ہمارا رب جس کا نام بابرکت ہے، جب کوئی حکم جاری فرماتا ہے تو عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے تسبیح یعنی سبحان اللہ کا ورد کرنے لگتے ہیں۔ پھر ان کی تسبیح کی آواز سن کر آسمان کے فرشتے تسبیح کرنے لگتے ہیں جو عرش اٹھانے والے فرشتوں کے قریب ہیں، یہاں تک کہ اس تسبیح کی آواز ایک دوسرے آسمان سے ہوتے ہوئے آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتوں تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتے جو عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتوں سے قریب رہتے ہیں، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں: تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ وہ فرشتے ان کو وہ بات بتاتے ہیں جو پروردگار نے فرمائی ہے۔ پھر اس بات کو ان سے دوسرے فرشتے دریافت کرتے ہیں اور ان سے اور فرشتے دریافت کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ سلسلہ آسمان دنیا پر رہنے والوں تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس بات کو چھیننے کے لیے جنات کان لگائے انتظار میں رہتے ہیں، اور جب وہ چورے چھپے کوئی بات سن لیتے ہیں تو اس کو وہاں سے لے اٹھتے ہیں اور اپنے دوستوں یعنی کاہنوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ چنانچہ ان جنات کو مارنے کے لیے ستارے پھینکے جاتے ہیں۔ لہٰذا ان ستاروں کے پھینکے جانے کا سبب یہ ہے، نہ کہ وہ جس کا تم اعتقاد رکھتے تھے، یعنی کسی کی موت یا پیدائش وغیرہ۔ اس طرح کاہن اگر اس بات کو جو آسمان سے سنی گئی ہے اور جنات کے ذریعے ان تک پہنچی ہے کوئی تصرف اور کمی پیشی کے بغیر بیان کریں تو وہ یقیناً صحیح ثابت ہوگی، لیکن وہ کاہن ایسا نہیں کرتے، بلکہ اس میں اور 100 باتیں جھوٹی ایڈ کر دیتے ہیں اور ایک بات کی بہت سی باتیں بنا لیتے ہیں۔ مالک الملک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کاہنوں کے شر اور ان کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔